الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ کہا جاتا ہے کہ خواتین گھر کو چلانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مرد حضرات باہر سے کما کر لاتے ہیں، لیکن گھر کی ساری ذمہ داری، بچوں کی ساری ذمہ داری ایک عورت پر ہوتی ہے۔ اور اگر عورت پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو اور ہر چیز کو سمجھنے والی ہو تو وہ اپنے شوہر کے تمام سامان کی حفاظت کرتی ہے اور گھر کو بہتر طریقے سے چلاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے تو کام میں بے شمار برکتیں ہوتی ہیں۔ جیسے کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ شریف کو پڑھ لیا جائے تو کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے، اولاد بھی نیک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کام میں برکتیں آ جاتی ہیں، رزق میں برکتیں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے دور ہو جاتے ہیں اور مال جان میں بھی برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ایک عورت کو سمجھدار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ گھر کے کام کاج کرتے وقت درود پاک پڑھتی رہیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتی رہیں اور صبر سے کام لیں تو آپ کا گھر بہت زیادہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ خواتین گھر کا کھانا بناتے وقت اگر درود پاک پڑھیں گی تو کھانے میں ذائقہ بھی آئے گا۔ ایک خاتون جنہوں نے یہ کہا کہ میں جو بھی کھانا بناتی ہوں، جتنی بھی محنت کر لوں اس میں ذائقہ نہیں آتا، تو ان سے کہا گیا کہ کھانا پکاتے وقت کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، ارد گرد کی ساری باتیں چھوڑ دو اور خاموشی کے ساتھ کھانے کی طرف دھیان دے کے کھانا شروع کرنے سے آخر تک بس درود پاک پڑھتی رہو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور جب اس نے اپنے اہل خانہ کے سامنے کھانا رکھا تو گھر والے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنا لذیذ کھانا آخر کہاں سے آیا ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ یہ کھانا میں نے خود بنایا ہے۔ گھر والے حیران تھے کہ آج تک تو کھانا لذیذ نہیں بنتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ خاتون کوئی پھوہڑ ہیں، لیکن آج کیا بات ہوئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے کھانا شروع کیا اور کھانا بناتے وقت تک، پانی لگاتے وقت تک، آگ بجھانے تک میں نے درود پاک پڑھتی رہی، اور اس کے بعد جب کھانا پیش کیا، کھانا رکابی میں ڈالا تو بھی درود پاک پڑھا، بس کھانے میں خود بخود لذت آ گئی۔ جیسے کہ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے تو اس سے پوچھا گیا کہ شہد اتنا لذیذ کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جب میں ایک پھل سے یا کسی بھی کڑوے پھول سے رس چوستی ہوں تو اس پر درود پاک پڑھتی ہوں، اور جب اپنے چھتے پر آ کر وہ رس نکالتی ہوں تو درود پاک پڑھتی رہتی ہوں، اس سے وہ شہد خود بخود میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک کی اس قدر فضیلتیں اور برکتیں ہیں کہ اگر اس پر کثرت کے ساتھ کسی بھی کام کرنے سے پہلے، کسی بھی مشکل کو حل کرنے سے پہلے درود پاک پڑھتے رہا کریں تو اس کام میں بے شمار برکتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے اور آپ اپنے گھر کی خواتین کو یہ کہتے ہیں کہ وہ دعا کریں، تو گھر کی خواتین اگر نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں تو وہ اگر اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہیں تو ان کی دعا فوری طور پر قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ خواتین گھر میں رہتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، عبادات کرتی ہیں، تو ایسی خواتین ان کے بچے بھی نیک ہوتے ہیں اور ان کے شوہر کے کاروبار میں بھی بے شمار برکتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ ہر وقت دعائیں کرتی رہا کریں، اور اس کے ساتھ آج کا روحانی وظیفہ بھی خاص طور پر خواتین کے لیے ہے، بہت ہی خاص ترین وظیفہ اور بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ جب آپ سب سے پہلے یہ بات بتاتی چلوں کہ کوئی بھی کام کریں تو اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں۔
صبح کے وقت جب اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکالیں تو ان پر کم از کم 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیا کریں تاکہ وہ سارا دن حفظ و امان میں رہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی بری نگاہ ان پر نہ پڑے، کوئی بھی بیماری ان کو نہ لگے۔ اور اگر آپ گھر کی صفائی کرنے والی ہیں، گھر کی صفائی کرنے سے پہلے یہ وظیفہ ضرور دیکھ لیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ صبح کے وقت اٹھتی ہیں اور گھر کی صفائی کرنا شروع کرتی ہیں، کھانا بنانے کے بعد یا کھانا بنانے سے پہلے گھر کی صفائی کرتے وقت بس اگر آپ یہ ذکر پڑھتی رہیں تو اللہ پاک آپ کے گھر میں اتنا پیسہ نازل فرمائے گا، اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ جھاڑو پکڑیں اپنے ہاتھ میں، سر کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیجئے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اور بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر کی صفائی کرتے وقت خاموشی کے ساتھ عبادت سمجھ کر اللہ پاک کا نام یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتی رہیں، اور جب آپ صفائی مکمل کر لیں تو پھر اللہ پاک سے دعا مانگیں، یا باری تعالیٰ میرے ذکر کے بدلے میں میرے گھر کو دولت سے بھر دے، میرے گھر کو رزق سے بھر دے، جتنا تو چاہتا ہے اتنا مجھے عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی، اور آپ نے یہ عمل روزانہ کرنا ہے، اور اس روزانہ کے عمل سے آپ کو بے شمار برکتیں نازل ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے شوہر کے کاروبار میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کروں گی۔ تو سید نسرین ہیں، عثمان جٹ ہیں، آسما کامران ہیں، مسکان فاطمہ ہیں، انس غوری ہیں، اور رومانہ خانم ہیں، شہیرہ بانو ہیں، سمرہ ناز ہیں، اس کے علاوہ ام اسلام ہیں، فروخ طلعتی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، محمد ریاض ہیں، شجاعت علی ہیں، اور اس کے علاوہ رحمان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، شبانہ ہیں، ارحم خان ہیں، اور سمد شیخ ہیں، فرحت ہیں، مہنور ہیں، فرحان ہیں، اور اس کے علاوہ منیرہ بیگم ہیں، ریشمہ ہیں، بی بی ہاجرہ ہیں، انس قریشی ہیں، حماد شاہد ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، مومن حسین رتن سے ہیں، اللہ پاک آپ کی امی ابو کو صحت عطا فرمائے، سید فرید ہیں، محمد طاہر ہیں، علی احمد ہیں، اور اس کے علاوہ عاصم میر ہیں، نعیم کشمیری ہیں، ارفرا فاطمہ ہیں، یاسمین خان ہے، اور زینب بی علی عمران ہیں۔ اللہ پاک آپ کو تمام دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے، اور اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں نے دعا میں مزید اپنا نام شامل کروانا ہے وہ فوری طور پر ہمیں کمنٹ میں میسج کریں، آپ کے لیے دعا کا اہتمام کروایا جائے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔